رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ کی مدد اور توفیق سے کل ہم نے اوورال سورہ فاتحہ شریف کے کچھ فضائل برکات جو احادیث مبارکہ میں بیان ہوئے وہ عرض کیے تھے، اور اب اس سورہ مبارکہ کی ایک ایک آیت کی تفسیر قرآن پاک سے اور نبی کریم علیہ السلام کی احادیث مبارکہ سے وہ عرض کریں گے۔ سورہ الفاتحہ اس کی پہلی آیت ہے الحمد للہ رب العالمین، اور اس آیت کا آدھا حصہ انشاءاللہ آج ہماری تفسیر کا حصہ ہوگا۔ ارشاد فرمایا گیا الحمدللہ کہ تمام تعریفیں اس اللہ جل مجدہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ عربی لغت کے حساب سے یہ جو لفظ حمد ہے اس کا معنی ہوتا ہے تعریف، کسی کو ایڈمائر کرنا، پریز کرنا، اس کو حمد کہتے ہیں۔ اس کے پہلے الف لام ہے الحمد۔ عربک لینگویج میں اس کو الف لام استغراق کہا جاتا ہے۔ الف لام استغراق کا مطلب ہوتا ہے کہ جہاں جتنی جو بھی تعریف ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے، اور اس کے علاوہ مخلوق میں کوئی چیز بھی قابل تعریف ہے تو وہ اللہ کی عطا ہے۔ اگر ہم کسی کے حسن کی تعریف کرتے ہیں، ہم کسی اور اچھے وصف کی تعریف کرتے ہیں، تو وہ وصف، وہ خوبی، وہ حسن دیا ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی ہے۔ اب ہم آج عرض کریں گے الحمدللہ کے بارے میں۔ للہ لام اور پھر لفظ اللہ، یعنی لفظ اللہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ باقی احادیث میں جو 99 نیمز آئے ہیں یا اس کے علاوہ ایٹریبیوٹ نیم ہے اللہ تعالیٰ کے قرآن میں موجود ہے، اور ان گنت لاتعداد نام ہے، وہ سارے اسی میں آ جاتے ہیں۔ وہ صفات ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک پرسنل نیم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نیم ہے۔ اور لفظ اللہ عربی لغت کے اندر ایک ایسا ورڈ ہے کہ جس کی پلورل نہیں ہے۔ عام زبانیں جو ہم بولتے ہیں، مثلا آپ انگلش بولتے ہیں، آپ اردو بولتے ہیں، آپ پرشین بولتے ہیں، کوئی بھی لینگویج بولتے ہیں، اس میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سنگولر اور پلورل، مرد بہت سارے مرد، عورت بہت ساری عورتیں، مسجد اور بہت ساری مسجدیں، مساجد۔ لیکن عربی زبان میں ایسا نہیں ہے۔ عربی زبان میں ہے سنگولر، ڈیول اینڈ پلورل۔ رجل ایک مرد، رجلین دو مرد، رجال بہت سارے مرد۔ اب لفظ اللہ کا عربی لغت میں نہ ڈیول آتا ہے نہ پلورل آتا ہے، نہ اس کا کوئی یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دو خدا، نعوذ باللہ، دو اللہ، نہ بہت سارے اللہ، اس کا جمع یا تثنیہ آتا ہی نہیں۔ اور جس طرح نبی کریم علیہ السلام کا ایک اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا ذاتی نام ہے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کے اندر آپ کو فرمایا گیا آپ شاہد ہیں، آپ مبشر ہیں، آپ نذیر ہیں، آپ داعی اللہ ہیں، آپ سراج منیر ہیں، آپ عاقب ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں۔
یعنی اسی طرح قرآن پاک میں سید ولد آدم ہے، حدیث میں آیا، اور یہ تمام کے تمام جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام ہے، یہ صفاتی نام ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ذاتی نام ہے وہ ایک ہے، محمد الذی یحمد حمدا بعد حمد، جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ ذات جس کی تعریف پر تعریف کی جاتی رہے، حمد سے ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو لفظ الحمد ہے، اس میں الحمدللہ لفظ اللہ خاص ہے، لیکن الحمد کے اوپر جو الف لام ہے یہ عام ہے، کہ اللہ تعالی کی تعریف جہاں کہیں زمین و آسمان میں چرند پرند درخت انسان سارے کے سارے جو تعریف کرتے ہیں وہ اللہ ہی کی تعریف کرتے ہیں، اس لیے کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اس لیے مفسرین کرام نے الحمد کے اوپر جو الف لام ہے اس کو فرمایا کہ یہ استغراق کا الف لام ہے، اور عربک لینگویج میں استغراق کا الف لام وہ ہوتا ہے کہ جس میں ہر طرح کی تمام چیز اسی کے ساتھ مخصوص ہو جائے۔ یا حمد جو اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہی خاص ہے، اس لیے کہ جنات ہیں، انسان ہیں، فرشتے ہیں، یہ سارے اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ قرآن میں اس کی دلیل سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44، اللہ پاک نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اس زمین و آسمان کے اندر کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح اور اس کی حمد نہ پڑھ رہی، ہم سمجھ سکیں یا نہ سمجھ سکیں۔ ایک دفعہ مشکاہ شریف کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام میں قبرستان سے گزر رہے تھے، وہ آپ نے دیکھا کچھ لوگ مدفون ہیں، ایک قبر پر آپ نے سبز ٹہنی لگائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ کرام نے استفسار کیا، آپ نے فرمایا کہ صاحب قبر کو دو چیزوں کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا۔ ایک تو پیشاب جب ہم کرتے ہیں، جب ہم ٹوائلٹ جاتے ہیں تو جو پیشاب کے چھینٹے ہوتے ہیں ان سے اپنے آپ کو نہ بچانا، اور نمبر دو چغلی کھانا، کہ یہ چغلی کھاتا تھا اور پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تھا۔ اور جب میں نے یہ سبز ٹہنی یہاں پر رکھی ہے تو یہ تسبیح پڑھ رہی تھی، اللہ کی حمد کر رہی تھی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے عذاب میں اللہ کے لیے تخفیف فرما دی، عذاب سے چھٹکارا دیا۔ اور اس حمد کے اندر جو الف لام میم استغراق ہے، اس میں ظرف کے لحاظ سے، مکان کے لحاظ سے بھی عموم ہے، کہ کوئی بھی جگہ ہے وہاں پر اللہ ہی کی تعریف ہے، اور اس کی دلیل قرآن پاک کی سورہ الروم آیت نمبر 17 فرمایا وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ زمین و آسمان کے اندر تعریف صرف اللہ تبارک و تعالی ہی کی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس میں ماضی ہو، حال ہو، مستقبل ہو، کوئی بھی زمانہ ہو، ظرف زمان کے لحاظ سے بھی عموم ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سورہ القصص کی آیت نمبر 70 میں یہ ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی تعریف ہے، اول بھی آخر بھی، سب تعریفیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہی ہے۔ اور کچھ مفسرین کرام نے جو ہمارا پورا قرآن پاک ہے نا الخمس سے لے کر والناس کا، اس کی کئی ایک تقسیمیں، مثلا 114 صورتیں ہیں، ہم کہتے ہیں 114 صورتیں، پھر اس کے اندر اس کے رکوع ہیں، آیات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ایک تقسیم
یہ بھی ہے کہ قرآن پاک کی 4 حصے کیے گئے اور چاروں حصے الحمد سے شروع ہوتے ہیں۔ پہلا حصہ سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ دوسرا حصہ جو ہے وہ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، یہ سورہ انعام یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ تیسرا حصہ سورہ القاف سے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، یہ بھی الحمد سے شروع ہو رہا ہے۔ اور چوتھا حصہ سورہ صحابہ سے الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی 4 حصے کیے اور فرمایا کہ ہر حصہ قرآن پاک کا الحمد سے شروع ہو، یعنی یہ الحمد کی برکات ہے۔ الحمدللہ جو سورہ الفاتحہ کا پہلا کلمہ ہے، الحمد اور پھر للہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ یہ ایسا مبارک کلمہ ہے کہ اللہ نے اپنے پاک کلام کا آغاز ہی الحمدللہ سے کیا۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جب بھی کوئی خطاب فرماتے، خطبہ ارشاد فرماتے، اپنی گفتگو کا آغاز اللہ کی حمد سے کرتے۔ جتنے بھی علماء ہیں، فصحاء ہیں، مقررین ہیں، دین کے خدام ہیں، انہوں نے کوئی کتاب لکھی، اس کا ابتدائیہ لکھا نحمدہ ونصلی، سپیچ شروع کی نحمدہ ونصلی، یعنی اس کا آغاز کہاں سے کرتے ہیں؟ اللہ کی حمد سے۔ اور اللہ پاک نے اس حمد کو سورہ فاتحہ کا پہلا جملہ الحمدللہ اس کا حصہ بنا دیا۔ اور پھر حضور نبی کریم علیہ السلام کھانا کھانے کے بعد یا آپ کو چھینک مبارک آ جاتی تو بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے۔ جب آپ بستر پر آ کر سوتے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے، فرماتے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا، تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا پلایا، وہ اللہ ہمارے لیے کافی ہو گیا اور پھر سونے کے لیے ٹھکانہ بھی دے دیا۔ یعنی اللہ سارا دن جو ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں سب کا شکر ادا کر دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس کھانے کے لیے پورا نہیں ہے، جن کے پاس سونے کے لیے ایسا ٹھکانہ نہیں ہے، یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے مجھے سونے کے لیے آرام دہ ٹھکانہ دیا۔ وہاں پر بھی آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الحمد سے کیا۔ جب حضور علیہ السلام پھر سو جاتے، سونے کے بعد اٹھتے تو اٹھ کے اللہ کا شکر ادا کرتے اور فرماتے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، سب تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مارنے کے بعد ہمیں زندہ کیا اور اسی کی طرف اٹھ کے جانا ہے۔ یہ بخاری شریف کی باب الدعوات کی حدیث مبارک ہے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار وہ حدیث مبارک ہیں، اور اسی الحمدللہ انشاءاللہ کل کا درس بھی الحمدللہ پر ہی ہوگا، اور 2 دنوں میں انشاءاللہ ہم الحمدللہ یہ مکمل کریں گے اور پھر رب العالمین کی تفسیر شروع کریں گے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔